بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کئی بار کہ مکی اور مدنی صورتوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں عقائد کی بحث زیادہ ہے، اور مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں اعمال، کردار، نظام، وہ ساری بات آ جاتی ہے۔ تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حامیم، حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ جانے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وہ لوگ جنہیں وہ جنوا دے۔ ان کا پڑھنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے باقی قرآن کریم کا پڑھنا، اتنی ہی اہمیت ہے ان کی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کا ترجمہ نہیں بھی آتا لیکن وہ تلاوت کرتا رہتا ہے تو برکات سے محروم نہیں رہتا۔ تلاوت کی برکات اور کیفیات اس کے دل کو صاف کرتی ہیں، نور ایمان نصیب ہوتا ہے، نیکی کی طرف دل راغب ہوتا ہے، برائی سے دل اچاٹ ہوتا ہے۔ اگر ترجمہ پڑھ لی یا ترجمہ جانتا پھر تو نور علی نور ہے۔ تو فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم الا اللہ۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ ذات جو غالب ہے، عزیز، ہر شے پہ غالب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا رب ہے، اسے قائم رکھنے والا ہے۔ جسے وہ قائم رکھتا ہے وہ رہتی ہے، جسے نہیں رکھتا وہ نہیں رہتی۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس کی عظمت کا اقرار کرے یا نہ کرے؟ اسے تو ضرورت نہیں ہے، اس کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی ساری مخلوق سارے ولی اللہ ہو جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا نہ خواستہ سارے کافر ہو جائیں، اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ کسی چیز سے وہ متاثر اس کی ذات نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ایک عاجز مخلوق کو یہ شعور بخشا کہ اس کا ضمیر زندہ ہو، اس کا دل بیدار ہو، تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کہاں جانا ہے، یہ سفر حیات کیا ہے، جانا کدھر ہے۔ ایک جمع غفیر روزانہ دنیا میں وارد ہو رہا ہے،
ایک جم غفیر روزانہ زیر زمین جا رہا ہے، ایک سیلاب ہے انسانوں کا، ایک طوفان ہے، ایک فلڈ ہے جو ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف غرق ہو رہا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ رات دن لوگ زیر زمین جاتے ہیں، رات دن لوگ زیر زمین جاتے ہیں. کیا خبر تے خاک تماشا کیا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں ہے کیا؟ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا جب یہ شعور میں نے انسان کو دیا تو باوجود اس کے کہ میں العزیز ہوں، غالب ہر چیز پر، العلیم ہر بات جانتا ہوں، ہر چیز ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کا علم حضوری ہے. اس کے باوجود میں نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ اس پر کتاب نازل کی، اپنا ارشاد نازل فرمایا، یہ عظمت بخشی، پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے میرا یہ پیغام دنیا میں موجود رہے گا. اب یہ انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ اللہ کی بات بھی سنتا ہے یا نہیں. مالک، خالق، رازق، جس نے پیدا کیا، جو زندہ رکھے ہوئے ہے، جس نے زندگی دی، اس نے زندگی کی حقیقتوں پہ بحث کی ہے. اس نے بتایا ہے اپنی کتاب میں کہ تمہیں کیسے بنایا گیا، تم کہاں سے آئے ہو، کیوں بنایا گیا یہ بھی بتایا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ تم مجھے پہچانو، جانو، ہر چیز تم بھی میرے حکم کے پابند ہو. اس کے باوجود میری عظمت کے اقرار کا میں نے تمہیں اختیار دیا، تمہیں بات سمجھا رہا ہوں. سمجھنے کے بعد پھر تمہارا دل فیصلہ کرے کہ میری عظمت کا اقرار کرو تو تب بات ہے. تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا نزول، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے. اس سے وہ العزیز، العلیم، وہ غالب ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے. اسے کیا ضرورت ہے کہ کتاب نازل کرتا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی ضرورت تھی کہ ہدایت کیا ہے، نیکی کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا، انسانیت ہے کیا، میرا مقام کیا ہے، میں آیا کہاں سے ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، آگے کیا ہو رہا ہے. یہ ساری حقیقتیں انسان کی ضرورت تھیں، سو اس نے کتاب نازل فرما دی. پھر دیکھو وہ کیسا کریم ہے. فرمایا غافر الذنب، وہ کہتا کہ جس نے گناہ کیے ہیں اب اسے میری کتاب سے کوئی تعلق نہیں، کہہ سکتا تھا. وہ فرما دیتا کہ بدکار اس کتاب کے قریب نہ ہے، روک دیتا. نہیں، اس نے کہا غافر الذنب، اگر تم گناہ کر چکے ہو تو جاؤ گے کہاں؟ وہی ذات ہے، وہی گناہ معاف کرنے والا بھی ہے. کر چکے ہو تو اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ. کچھ بھی کر چکے ہو، کفر کر چکے ہو، شرک کر چکے ہو، قتل کر چکے ہو، برائی کر چکے ہو، ڈاکے کر چکے ہو، بت پرستی کر چکے ہو، فرماتے پھر بھی آ جاؤ، میں معاف کر سکتا ہوں. غافر الذنب، میری شان یہ ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. قابل التوب، کوئی شرط نہیں لگائی یار کہ جو یہ جرم کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو یہ جرم، کوئی شرط نہیں لگا. کسی زانی کی توبہ قبول نہیں کروں گا، کسی شرابی کی توبہ قبول نہیں کروں گا، کسی قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی ڈاکو کی توبہ. میں جو کچھ کر چکے ہو توبہ کر لو، میں قبول کرنے والا ہوں. غافر الذنب قابل التوب، میری ہی شان ہے، اللہ ہی ایسی شان رکھتا ہے کہ وہ گناہ معاف فرمائے. یہ اسی کی عظمت ہے
کہ وہ توبہ قبول کر لے، اور کوئی شرط نہیں لگائی، جو کچھ بھی کر چکے ہو آئندہ چھوڑ دو اور میری عظمت کا اقرار کر لو، گزشتہ میں معاف کر دوں۔ اب اس سے بڑی رعایت کیا ہو سکتی؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی عذاب الہی کی گرفت میں آتا ہے تو بہت بڑا بدنصیب۔ اتنی بڑی رعایت، شدید العقاب، فرمایا یہ بھی یاد رکھو گناہ بھی معاف کرتا ہوں، توبہ قبول، لیکن جو بغیر توبہ کے مر جائیں گے پھر میرے عذابوں کا بھی مزہ دیکھ لینا، میرے عذاب بھی بہت شدید ہیں۔ اگر یوں ہی تم نے عمر ضائع کر دی، کفر میں مر گئے، شرک میں مر گئے، برائی میں مر گئے، بغیر توبہ مر گئے، تو پھر دیکھ لینا میرے عذاب اتنے شدید ہیں کہ تم نے زندگی میں ایسا سوچا بھی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جنت کی نعمتوں کے بارے سوچ سکتے ہیں، دوزخ کے عذابوں کے بارے بہت شدید ہیں۔ اس کے باوجود ذی طول، اس کے باوجود بڑا مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ توبہ کر لو، جب بھی کر لو، کچھ بھی کر چکے ہو اور کوئی دروازہ نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ یہی بارگاہ ہے۔ اب فرمایا کوئی شرط نہیں کہ کیا جرم کیے، جو بھی کر چکے ہو توبہ کر لو، آئندہ نہ کرو کہ گزشتہ پر پشیمان ہو جاؤ۔ وہ بہت کریم ہے، اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، نصیحت کی، رہنمائی کی، واعظ کیا، بلایا اپنی طرف۔ اس سب کو چھوڑ کر جو پھر ادھر بھاگتا ہے تو وہ زبردستی دوزخ میں جا رہا۔ لا الہ الا ہو، یہ بھی یاد رکھو، اس کی بارگاہ کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں جہاں پر فریاد کی جائے۔ سب جھوٹ، سب جھوٹے خدا ہیں، سب باطل ہے، سب بت ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے۔ ایک وہ ذات ہے جس کی بارگاہ میں رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ وہ جو فریادیں سنتا ہے، وہ جو مصیبتیں ٹالتا ہے، وہ جو کرم نوازیاں کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا در۔ تم جاؤ گے کہاں اللہ کے بارگاہ کو چھوڑ کر؟ اللہ کا در چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ کوئی دوسرا ہے اس جیسا؟ کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس کے سامنے توبہ کریں، اس سے گناہ معاف کر لیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات، الیہ المصیر، تمہیں مڑ کر اس کی بارگاہ میں جانا بھی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم اس کے قبضے قدرت سے نکل گئے ہو، تم برائی کرتے رہو گے، تم مر جاؤ گے، پھر تم مٹی میں مل جاؤ گے، کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں۔ فرمایا نہیں، ہر جو پیدا ہوا ہے، ہر متنفس کو پھر واپس اس کی بارگاہ میں جانا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھ۔ کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہر قیمت پر، ہر حال میں واپس اس کے حضور میں جانا ہے، تو پھر نافرمانی کا کیا فائدہ؟ پھر اطاعت کیوں نہیں کی جائے؟ فرمایا میرا یہ کرم، اور ان لوگوں کا یہ حال ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، احکام الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، نور نبوت پہ اعتراض کرتے ہیں، نزول کتاب پہ اعتراض کرتے ہیں، موت و حیات پہ بحث کرتے ہیں، مٹی میں ہو جائے گی، ہڈیاں گل جائیں گی، پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سارے کہتے ہو مردہ زندہ ہوتے ہیں، تو پھر آج تک جو مر گئے ان میں سے زندہ تو کوئی نہیں ہوا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھی آج تک قیامت بھی تو قائم نہیں ہوئی،
جب قیامت ہوگی سب زندہ ہو جائیں۔ تو فرمایا یہ باتیں کون کرتے؟ الا الذین کفروا، فرمایا اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی کلام پر جو اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ اللہ کی کلام یا اس کے کرم میں یا نبی کی رحمت میں کوئی کمی ہے، ان کے اپنے دل میں کفر ہوتا ہے۔ جو قرآن کے خلاف بحث کرتے ہیں، جو تبلیغ کے خلاف بحث کرتے ہیں، جو احکام الہی کے خلاف، جو عظمت رسالت کے خلاف بحث کرتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، سوائے کفار کے کوئی نہیں کرتا۔ بظاہر بندہ کچھ بھی ہو، کوئی نام رکھا ہو کسی لباس میں، لیکن اس کے اندر کفر ہوتا ہے جو آیات الہی کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے اندر سے اعتراضات نکلتے۔ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، فرمایا اے مخاطب، یہ کفار کے شہروں پر قبضے اور حکومتیں دیکھ کر پشیمان نہ ہو جانا، کوئی بات نہیں، یہ اس کا نظام ہے، دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ اگر یہ دنیا کا مال و دولت، دنیاوی حکومتیں، اقتدار، اس کو وہ دین کے ساتھ مربوط کر دیتا تو پھر سارے بندے خواہ مخواہ دیندار ہو جاتے ہیں، پھر تو ہر کوئی نیک ہو جاتا۔ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر نفل زیادہ پڑھتے کہ میں وزیر بن جاؤں، دوسرا زیادہ پڑھتا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، تیسرا اس سے بھی زیادہ پڑھتا کہ میں اور کوئی لے لوں۔ میرے بھائی یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کا نظام اس نے ترتیب دیا ہے، سیاسیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، عدلیہ بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے، علاج معالجے بھی ہیں، یہ سارے نظام ہیں، اور دنیا کے معاملات کو انسانی کردار سے وابستہ کیا ہے۔ کافر ہے یا مومن، جو جتنا اس کردار کو نبھاتا ہے اتنا فائدہ پاتا ہے، لیکن آخرت مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں، یہ ہمارے لاہور میں اب بھی گنگا رام اسپتال چل رہا ہے، گلاب دیوی اسپتال چل رہا ہے، ہندو تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اسپتال بنا دیا، آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا کافر جو نیکی کرتا ہے میں دنیا میں اس کا بدلہ اسے دے لیتا ہوں، آخرت پر تو اس کا یقین ہی نہیں ہے، نہ وہ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ آخرت پر یقین ہوتا تو پھر میرے نبی کا دامن تھامتا، ان کی اطاعت کرتا، ان کے کہنے سے کام کرتا تو آخرت میں بھی اجر پاتا۔ لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ نیکی کافر کی بھی ضائع نہیں کرتا، آخرت تو کافر نے مانی نہیں، دنیا میں اس کا بدلہ اسے دے دیتا۔ سو اگر کفار کے پاس اقتدار ہو، کافر حکومتیں ہوں، شہروں پر ان کے قبضے، تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، یہ وقتی، عارضی اور لمحاتی باتیں ہیں۔ انہیں میدان حشر میں آنا ہے، تجھے بھی میدان حشر میں آنا ہے، سب نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ کفر اور اسلام میں فرق کتنا ہے، ایمان اور کفر میں کتنا فاصلہ ہے، ایمان کی کتنی قدر و قیمت ہے اور کفر پر کتنی سختی اور عذاب ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے اسی طرح انکار کیا تھا جس طرح آج کے کافر کرتے۔ والاحزاب من بعد، کئی لشکر ان کے بعد جو قومیں آئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر خصوصی طور پر اس لیے بھی کیا گیا ہے، شاید ایک یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ قوم تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے مادیات میں اور سائنس میں اتنی ترقی کی تھی کہ آج کا انسان اسے نہیں سمجھ سکتا، آج کی سائنس اسے نہیں سمجھ سکتا۔ سائنسدانوں نے کہیں کھدائی کے دوران ایک پتھر دریافت کیا جو وہ مختلف قسم کی مٹی پتھر لے کر اسے پیس کر ایک خاص قسم کا لیکوڈ بنا کر اس میں ڈال کے پھر اسے اپنی مرضی سے بت بناتے یا کوئی شمع بناتے یا گول کرتے یا چوڑا کرتے، اور اس میں خصوصیت یہ تھی کہ اسے رستوں میں رکھ دیتے تھے تو سورج کی شعاعیں وہ جذب کرتا رہتا تھا، رات ہوتی تھی تو وہ جلنا شروع ہو جاتا، ساری رات روشن رہتا۔
یہ جو آج ہم نے سولر سسٹم ایجاد کیا یہ ان کے پاس ہم سے پہلے تھا اور ہم سے اچھا تھا. آج تو ہم وہ پلیٹیں کوئی بناتے ہیں نا، پھر وہ آگے بیٹری سے ان کو رکھتے ہیں، پھر آگے جا کر بلب لگاتے ہیں. وہ سیدھا وہی پتھر سے رکھ دیتے تھے جو سورج سے کرنے لے کے رات بھر روشن رہتا تھا. تو جدید سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی جہاں وہ پہنچے ہوئے تھے. وہ کھدائی کے دوران انہیں کوئی پتھر بھی ملے سائنسدانوں کو، اور ایک بوتل ملی. سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس میں وہ معلول ہے جس سے پتھر کو پیس کر یہ معلول ملا کے پھر وہ بناتے تھے. وہ ان کے ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی، ضائع ہو گیا. اور اس کا تجزیہ ہو جاتا تو شاید یہ بھی بنا لیتے، لیکن وہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. تو فرمایا ہم نے انہیں اتنی نعمتیں دی تھی، انہوں نے انکار کر دیا. نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ، بہت بڑی کشتی انہوں نے بنائی، بہت بڑی. تو میرا خیال ہے 2-3 منزلہ کشتی تھی، بہت بڑا، ایک چھوٹا جہاز کہا جا سکتا ہے. وہ بناتے تھے تو قوم تمسخر اڑاتی تھی، کہتی تھی دیکھو میلوں میں پانی نہیں ملتا، بابا جی ریت پر کشتی چلائیں گے. صحرا میں تو ہم بیٹھے ہیں، بابا جی ریت میں کشتیاں چلائیں گے. مذاق اڑاتے تھے کہ اس صحرا میں کشتی بنانے کی کیا توقع ہے. اسی طرح ان کے بعد میں آنے والی کئی قوموں نے بھی انکار کیا. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ نبی کو پکڑ لیں، قید کر دیں، اس کی زبان کاٹ ڈالیں، اس کی بات کوئی نہ سنے، کوئی اس سے مل نہ سکے، اس کے سارے راستے مسدود کر دیں. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور باطل خواہ مخواہ ناحق جھگڑا کرتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم حق کو ناکام کر دیں، روک دیں، حق نہ پھیل سکے. یہی نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، بعد میں آنے والی کئی قوموں نے کیا. فرمایا فَأَخَذْتُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا. انجام دیکھو، اتنی بڑی مہذب یا تہذیب یافتہ یا سائنس کی ماسٹر یا ترقی یافتہ یا بڑے اپنے آپ کو پر فخر کرنے والے لوگ تھے. چونکہ اپنی مرضی کرتے تھے، اللہ کی کائنات میں اپنی پسند سے جیتے تھے. انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اس طرح نہیں تمہیں، تو پھر وہ انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ ہم اپنی خواہش سے جئیں گے، کسی کی بات کیوں مانیں. جھگڑا کرتے تھے، پھر کوششیں کرتے تھے کہ نبی کو شہید کر دیا جائے، اس کی بات روک دی جائے، کوئی ان کی بات نہ سنے. تو ہوا کہ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے نبی سے مقابلہ کیا تو ہم نے انہیں پکڑا. پھر دیکھ لو کیا عاشر ہو. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ذرا دیکھو پھر اللہ کی گرفت اور اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے، کس طرح تباہ و برباد ہوئے، بے نشاں ہو کر رہ گئے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، ان کے انجام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ دوزخ میں رہنے والے لوگ ہیں، اللہ کے عذاب میں آ کر، گرفت میں آ کر تباہ ہوئے اور اللہ کے عذاب سے دنیا سے گئے اور اسی طرح عذاب میں ہی رہیں گے. ان کا کردار ایسا تھا کہ انہوں نے کتاب کی عظمت کو ماننے کی بجائے مقابلہ شروع کر دیا نا حق اور باطل. اللہ کا نبی اللہ کی رحمت ہوتا ہے مجسم. واحد ہستی نبی کی ہوتی ہے جو اپنے عہد میں اللہ کی بات اللہ سے سن کر مخلوق تک پہنچاتا ہے اور مخلوق کی بات بارگاہ الوہیت میں پیش کرتا ہے. نبی وہ عظیم ہستی ہوتا ہے جو یہ بات سہل کر دیتا ہے جینا مرنا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے، کردار کسے کہتے ہیں.
لیکن یہ بد نصیب لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کے نظام بنانے کے لیے انبیاء کے خلاف جھگڑتے رہے، پھر پکڑے گئے، دیکھا کیسے پکڑے۔ اور یہ بات اللہ کی سچ ہوگی اور تصدیق ہو گئی کہ یہ اہل دوزخ ہیں جنہیں اللہ نے عذاب سے ہلاک کیا اور آگے عذاب ہی میں چلے گئے۔ الذین یعملون العرش، وہ ایسا کریم ہے، انسان طبع سے بھولا ہوا ہے، وہ تجھے نہیں بھولا، وہ اس بات سے پاک ہے، وہ نہیں بھولتا۔ بھولنا کمزوری ہے، انسان میں تو کمزوری ہے، وہ ذات کمزوریوں سے پاک ہے۔ سب سے قریب ترین ملائکہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یعملون العرش، وہ فرشتے جو ہمہ وقت بارگاہ میں حضوری جنہیں نصیب ہے اور عرش الہی اٹھا کے کھڑے ہیں، ومن حولہ، اور ان کے ارد گرد جو خدام فرشتے جو عرش الہی سے متعلق ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، ہمہ وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ایمان سے جڑے رہتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تعلق ذکر الہی سے بھی ہے، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمہ وقت تو نور ایمان سے بھی سینہ منور رہتا ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کو روشن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ تقدیس الہی ہے، ذکر الہی ہے، عظمت الہی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنوا، دیکھو اللہ کا احسان، دیکھو فرمایا جو بندے نبی کا دامن تھامتے ہیں، آمنوا انہی کو کہتے ہیں نا۔ فرمایا اس مخلوق میں جب میرا نبی مبعوث ہوتا ہے، جو اس کا دامن تھامتے ہیں، وہ حاملین عرش اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کا نور ایمان بڑھتا ہے اور دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ الذین آمنوا، جس نے میرے نبی کا دامن تھام لیا، وہ کہتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے۔ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، وسیع ہے، ہر چیز پہ غالب ہے۔ وعلما، اور تیرا علم بھی بہت وسیع ہے، ہر شے کو، ہر بات کو، ہر وقت تو جانتا ہے، تیری رحمت بھی بے پناہ ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یہ بندے بیچارے گناہ بھی کر چکے ہیں، غلطی بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر توبہ کر کے تیرے نبی کا دامن تھام لیتے ہیں تو ہمارے رب انہیں بخش دے۔ یار ہم نے کوئی یہ وکیل کیے ہیں حاملین عرش؟ ہم کو انہیں فیس دے رہے ہیں؟ ہم کوئی انہیں جانتے ہیں؟ ہماری کون سے ملاقات ہے؟ ہم نے کون نے کہا ہے؟ اس اکرم الاکرمین نے خود احسان فرما کے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو میرے نبی کا دامن تھامے، کفر چھوڑ کر آئے، شرک چھوڑ کر آئے، گناہ چھوڑ کر آئے، اس کے لیے تم بھی درخواست کرتے رہو، دعا کر۔ وہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور دعائیں ہمارے لیے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کا یہ کرم۔ اور ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ ایک سجدہ ادا کر، وہ جی نماز کو جی تو چاہتے ہیں، بس ویل ہی نہیں لگتا، جی لگ جائے گا ویل، میرا پتر قبر گئے تو ویل ہی ویل ہے۔
سمجھ آ جائے گی ہن ویلیں کے کرنا. جو کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، ہے ہمارے پروردگار تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیرا علم بہت وسیع ہے، لیکن ہماری گزارش یہ ہے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے نبی کا دامن تھام لیا، تیرے راستے پر چلنے لگ گئے، جو کچھ بھی تھے اللہ انہیں معاف کر دے. وقہم عذاب الجحیم، ہے ہمارے پروردگار انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. بہانے ہیں معاف کرنے کے، بخشنے کے، رحمت لٹانے کے. رحمت لٹائی جا رہی ہے. حاملین عرش کو لگا دیا اس ڈیوٹی پر کہ میرے گناہگار بندوں کے لیے بھی دعا کرو. اب بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے، اب بھی کسی کو یاد الہی کی فرصت نہ ہو، تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ انہیں ہمیشہ رہنے والی بہشتوں میں، باغوں میں، جنت میں داخل کر. یہ وہ حاملین عرش کہہ رہے ہیں اللہ انہیں دوزخ سے بچا، انہیں اپنی بہترین خوبصورت ہمیشہ رہنے والی جنت میں جگہ دے. التی وعدتہم، اللہ تو نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، تیرے وعدے تو پکے ہوتے ہیں. جس جنت کا وعدہ کیا انہیں وہ عطا فرما. ومن صلح من آبائہم، اور جنہوں نے بھی اپنی اصلاح کی، ان کے باپ دادا. وازواجہم، اور ان کی بیویاں. وذریاتہم، اور ان کی اولاد. یہ حاملین عرش لگے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے کہ اے اللہ جو بھی توبہ کرتا ہے، تیرے نبی کا دامن تھامتا ہے، تیری رحمت وسیع ہے، اس کی توبہ قبول فرما. تیرا علم وسیع ہے، تو جانتا ہے، تو اس کو ہر حال میں جانتا ہے، اس کی توبہ قبول فرما. چونکہ اس نے تیرا راستہ اختیار کر، تیرے نبی کا دامن تھام لیا ہے، اب تیرے نبی کے نقش کفے پا پہ چل رہا ہے. اسے عذاب سے بچا، اسے جنت میں داخل کر جو ہمیشہ رہنی ہے. اور پھر جو ان کے والدین، باپ دادا، پشتوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بھی ایمان لائے تھے. اب جو ایمان نہیں لائے وہ تو ان کے نصیب. صلاح، جو بھی اصلاح یافتہ تھے ان کے باپ دادا کو بھی جنت میں داخل کر، ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کر، ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل کر. یہ حاملین عرش دعا کر رہے ہیں. وہ جس مسلمان، اتنی عظمت ہے مسلمان کی کہ یہ سارا انتظام رب العالمین نے خود فرما دیا اس کی نجات کے لیے. اب اگر ہمیں اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو غالب ہے، اور تو جو کرتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے کہ تو حکمت والا ہے، تو حکیم ہے، تو ہمیشہ درست کرتا ہے. وقہم السیئات، اللہ ان بندوں کو آخرت کی ہر تکلیف سے بچا لے. نہ انہیں میدان حشر کی گرمی ستائے، نہ انہیں دیر یا تاخیر ستائے، یا کوئی کسی طرح کا دکھ انہیں نہ ہو. یا اللہ انہیں ایسا محفوظ کر کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے قیامت کب آئی کب گزر گئی. ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور قیامت کے دن جو تکالیف سے بچ گیا اللہ، اس نے تیری رحمت کو پا لیا، اس پر تو نے بہت رحمت کی، بہت مہربانی کی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے حقیقی کامیابی. ساری زندگی ہر بندہ کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے. کسی کا ٹارگٹ کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا تجارت ہے، دکان ہے، سیاست ہے، ملازمت ہے. ہر بندہ
آگے سے آگے جس شعبے میں بھی یہ آگے فرمایا یہ کامیابی یہ ہے جو میدان حشر میں دکھوں سے بچ کر اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا گیا. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ شیطان کے چنگل سے، نفس کی ساری خرابیوں سے بچ کر، اللہ کی رحمت کو پا کر، ہر طرح کی مصیبتوں میں بچ کر، جو دوزخ سے بچ کر اللہ کی جنت میں چلا گیا، کامیاب ہو گیا، اپنی منزل پر پہنچ گیا. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اس دن کفار کو سامنے کھڑی سنائی جائیں گی، پکار کر کہا جائے گا کہ تم ساری زندگی اللہ کے دین کے خلاف تدبیریں کرتے رہے. اب سمجھ آئی تمہاری تدبیریں ٹھیک تھیں یا اللہ نے جو تدبیر کی وہ ٹھیک تھی؟ دین کا کچھ نہیں بگڑا. مزے کی بات یہ کہ تم نے جتنی کوشش دین کے خلاف کی وہ ساری مصیبت آج تمہارے سر پر. تم نے دین کا، میرے نبی کا، میرے رسول کا، میرے دین کا، میری کتاب کا کچھ نہیں بگاڑا. جو کچھ تم کرتے رہے وہ سارے جرائم آج تمہارے سر پر ہیں. تو پھر دیکھ لو اللہ کی تعمیر جو تجویز ہے وہ کامیاب ہے یہ تمہاری. لمقت اللہ اکبر من مقت، اللہ کا نظام تمہاری تجویزوں پر غالب آیا، اور وہ برائیاں جو تم نے نبی کے خلاف سوچی تھیں، دین کے خلاف سوچی تھیں، وہ سارا بوجھ آج تمہارے سر پر ہے. دیکھ لو. استدعون الی الایمان فتکفرون، جب اس وقت تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم کفر کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، اعتراض کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. آج بتاؤ. اس وقت فرمایا کفار بھی عرض کریں گے، قالو کہیں گے ربنا متنا سنتین واحیتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. کہیں گے اللہ ہم تیری عظمت پہ قائل ہو، ہم بے جان مادہ تھے، تو نے ہمیں زندگی دی، اس کے بعد پھر موت دی، اب پھر زندگی دے دی. یعنی 2 دفعہ ہم نے موت کا مزہ بھی چکھا. پہلے فنا تھے، عدم میں تھے، پھر تو نے مادہ بنایا، ہم مادے میں تھے، پھر مادے سے غذائیں بنائیں، پھر تو نے نطفہ بنایا، پھر ہمیں انسان بنا دیا، بے جان سے جاندار بنا دیا. پہلے عدم میں تھے، موت میں تھے، پھر تو نے زندگی دے دی، پھر زندگی کے بعد پھر موت آ گئی. برزخ میں رہے، آج تو نے پھر زندہ کر دیا. اب 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کا مزہ ہم چکھ چکے ہیں یا اللہ. فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ گناہ تھے، نافرمانی تھی، غلط کیا. ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں. حال الی خروج من سبیل، یا اللہ اس دوزخ سے کہیں بھاگنے کی کوئی راہ ہے، نکلنے کا راستہ بھی کوئی ہے. تب پوچھیں گے کہ اللہ ہم تیری قدرت کے قائل ہیں، ہم مانتے ہیں تو نے ہمیں بے جان سے جاندار کیا، جاندار سے بے جان اور مردہ کیا، مردے سے آج پھر زندہ کر دیا. ہم 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کا مزہ چکھ چکے ہیں. تیری قدرت کا اعتبار آ گیا. فاعترفنا بذنوب، سارے گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں. اللہ ہم نے برا کیا، ہم نے گناہ کیے، ہم مانتے ہیں ہم نے برا کیا. ذرا یہ فرما دیجئے یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ حل الی خروج من سبیل، کیا دوزخ سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ارشاد ہوگا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، نکلنے کا راستہ وہ تھا جو دنیا میں تمہیں میرے نبی نے بتایا. جب تمہیں دعوتیں دی جاتی تھیں، جب تم تب پیغام پہنچا جاتے تھے، جب یہ حقائق میرا نبی بتاتا تھا کہ یہ ہوگا،
تم کہتے تھے دیکھی جائے گی جی کس نے کس ڈٹھا جی، آج دیکھ لیا نا۔ وہ وقت تھا دوزخ سے رہائی کا جو تم ضائع کر کے آ گئے۔ تم مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے تو میں صرف توبہ پر تمہیں دوزخ سے بچا لیتے، تمہاری نیکیوں کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن تم نے تو مرنے تک نہیں کی۔ اور تم ایسے بدبخت تھے کہ اللہ کی توحید کی طرف تمہیں بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہیں یشرک بھی تؤمنوا، اور اگر کسی کو اللہ کا شریک بنایا جاتا تو تم بڑا سینے سے لگا لیتے تھے کہ یہ بات تھی۔ شرک پہ تم مطمئن ہو جاتے تھے اور توحید تمہیں کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اب فیصلہ اللہ کا ہے جو بہت بلند مرتبے والا اور بہت عظیم ہے۔ یہ کوئی ایسا ویسا فیصلہ نہیں کہ جسے بدلا جا سکے، یہ اس کا اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہی راستہ تھا جو تمہیں دنیا میں بتایا گیا۔ تم میرے نبی کا دامن تھام لیتے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا، خطائیں معاف کر دیتا، دوزخ سے بچا کے جنت عطا کر دیتا۔ وہی راستہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہ علی و کبیر ہے، بہت بلند شان والا، بہت عظیم۔ تم نے اس کے فیصلے کو ٹھکرا دیا۔ آج پوچھتے ہو کوئی راستہ ہے، راستہ تو تھا جو اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا۔ آج کیا پوچھتے ہو؟ آج تو دار عمل ختم ہو گیا، اب تو دار الجزا ہے، جو کیا ہے وہ بھگتنا ہوگا۔ یہاں عمل کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو نتائج بھگتنے ہیں۔ جب عمل کا موقع تھا تمہیں بتایا گیا تو تم شرک پر خوش ہوتے تھے اور اللہ کی توحید کی بات سے جل جاتے تھے۔ والذی یریکم آیاتہ، وہ تمہیں کتنی نشانیاں دکھاتا ہے، تم اس کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے انسان بنا کے پیدا کرتے، تم اسے پالتے ہو، بڑھاتے ہو، چلنا سکھاتے ہو، بولنا سکھاتے ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ تمہیں کہتا ہے کہ بابا جی آپ کو بات کرنا ہی نہیں آتا، آپ چپ بیٹھا کریں۔ جسے آپ نے بولنا سکھایا تھا وہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، بابا جی خاموش بیٹھے ہیں، آپ نے بیچ میں بولا تھا۔ مہمان آ رہے ہیں، بابا جی کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ، یہ خواہ مخواہ کوئی بے وقوفی بات کریں گے، ہماری بےزتی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ تمہیں وہاں عظمت الہی یاد نہیں آتی، تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ وہ جن کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہو وہ دوڑ کر گزر جاتے ہیں اور تم لاٹھی پکڑ کر کھڑے ہوتے ہو، تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتے، کہتے ہیں فرصت ہی نہیں ہے، اٹھتے کیوں ہو، بیٹھے رہو۔ اور وہ ایسا کریم ہے، ينزل لكم من السماء رزقا، وہ آسمانوں سے تمہارے کھانے پینے جینے مرنے کا بندوبست کر کے سارے احکام وہاں سے نازل ہوتے۔ اس نے وہاں ایک سیکریٹریٹ بنا دیا ہے، ایک دفتر بنا دیا ہے، ہر فرد کی روزی، ہر فرد کا رزق، ہر فرد کی عمر، ہر فرد کی صحت بیماری، یہ سارے وہاں سے احکام نازل ہوتے رہتے۔ تم سمجھتے ہو میں نے ڈاکہ مار کر پیسے لے لیے، اگر تم ڈاکہ نہ مارتے مزدوری کرتے تو بھی یہ پیسے اتنے تمہیں مل جاتے، کیونکہ رزق دینے کا فیصلہ اس کا ہے۔ اب تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ جو کروڑوں روپے اربوں روپے میرے پاس ہیں یہ میرے ہیں، یہ میں نے کسی اور کے سنبھال کے رکھے ہوئے، اس کے ہوں گے نا جو کھائے گا۔ تو تم اگر کھا ہی نہ سکے، رکھ کے مر گئے، تو پھر تمہارے تو نہیں تھے، جو انہیں خرچ کرے گا اس کے ہوں گے۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ تمہارے پاس اپنی دولت ہے یا دوسروں کے لیے جمع کر کے بیٹھے ہو۔ فَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اصل بات یہ ہے
انبیاء کا مبعوث ہونا بھی رحمت الہی کا ایک سمندر ہے، اللہ کی کتاب سراپا رحمت ہے، لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی۔ انہیں سمجھ آتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اکڑ جاتے ہیں اور کفر پہ اکڑ جاتے ہیں، پھر انہیں سمجھ نہیں آتی، پھر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، وہ کیا بات ہوئی۔ انابت شرط ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، انابت شرط ہے نبی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، انابت شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ انابت کہتے ہیں دل سے رجوع کرنا اللہ کی طرف۔ فرمایا جن کو انابت نصیب ہو جاتی ہے ان کو اس کی سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، سوائے ان کے کوئی نصیحت نہیں پکڑتا جن کو انابت نصیحت، جن کے دل یہ فیصلہ بندہ جب کر لیتا ہے نا کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی، فرمایا اسے قرآن بھی سمجھ آ جاتا ہے، حدیث بھی سمجھ آ جاتی ہے، دین کی سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ جب تک دل سے یہ فیصلہ نہیں کرتا پھر باتیں ہی باتیں ہیں، کوئی بات پلے نہیں پڑتی۔ منیر نیازی مرحوم بہت بڑا شاعر ہونے کے واسطے سے مشہور ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی آیات جو ہیں نا یہ بڑی شرم والی ہیں، بڑی شرم حضور ہیں، نامحرم سے چھپ جاتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں۔ دیکھو کیسی عجیب بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا قرآن کی آیات جو ہیں یہ بڑا شرم کرنے والی ہیں، بڑی شرم حضور ہیں، تو نامحرم سے پردہ کر لیتی، یعنی وہ پڑھتا بھی رہے تو اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ یہی بات اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ پتہ انہیں چلتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، جو محرم بن جائے، جو گھر کا فرد بن جائے، جو انابت کرے، جو توبہ کر رجوع اللہ کرے، تو پھر آیات کی سمجھ بھی آتی ہے۔ اللہ اللہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا خالص اللہ کی اطاعت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہو، خواہ کافروں کو کتنا برا بھی لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تم انصاف کرو گے، جب تم اللہ کے قانون کے مطابق چلو گے، جب تمہارے فیصلے، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت دین کے مطابق ہوگی، تو کافر طاقتیں تم سے ناراض ہوں گی۔ آج کا یہی مسئلہ ہے ہمارا، ہم عدالتی نظام کیوں نہیں تبدیل کرتے، اسلامی نظام کیوں نہیں لاتے ہو؟ جی یورپ ناراض ہو جائے گا، مغرب ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں عدالتی فیصلوں پہ عمل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ عدالت نے ایک عورت کو سزائے موت دی توہین رسالت کے جرم میں، اس عورت کو ساتھ لیے پھرے سلیمان تاثیر، ہمارے گورنر تھے پنجاب کے، وہ ایک لڑکے کے دل میں آ گئی کہ یہ اس توہین کرنے والی کی حمایت کر رہا ہے، اس نے سلیمان تاثیر کو گولی مار دی، عدالت نے اسے سزائے موت دی۔ اب چونکہ اس سے مغرب ناراض تھا، اسے آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا، اس نے جرم بھی بعد میں کیا، اس کا فیصلہ، وہ عورت جو پہلے سزا موت ہو چکی تھی وہ ابھی تک زندہ بیٹھی ہے، اسے کیوں پھانسی نہیں دی؟ دو تین سال پہلے کی سزا موت ہو چکی تھی، ابھی تک نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ وہ مغرب ناراض ہوگا، اسے جلدی لٹکاؤ، مغرب خوش ہوگا، کافر خوش ہوں۔ کون سی مسلمانی ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے؟ فرمایا ایک ہی پاسا رہے گا، ایک ہی طرف رہے گی، ایک ہی بات رہے گی، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، خالص دین کو اپنا کر، یعنی خالص ہر کام میں پورے خلوص سے اس کی اطاعت کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو برا لگے تو اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہے ہیں جب تم دین پر عمل کرو گے کافر ناراض ہوں گے، ہوتے رہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، بے وقوف ہو،
مقامات اور درجات اور بلندی اور عظمت دینے والا وہ ہے، کافر نہیں ہے۔ عرش عظیم کا مالک وہ ہے، جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، وہ سلطنت اس کی ہے۔ جہاں سے معاملات و واقعات اور امور روزمرہ اور ہر لمحہ فیصلے صادر ہو رہے ہیں، وہاں کوئی امریکی یا برطانوی یا یورپی نہیں بیٹھا، وہ اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ ہے۔ اسے ناراض نہ کرو، باقی جو ہوتا ہے ہو لینے دو، کیا کرے گا؟ یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ۔ یہ لوگ نبوت پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھو اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ان میں سے کوئی نبی کیوں نہیں بنا؟ تو یہ بندہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، نبی ہو گیا۔ اتنے مالدار اور رئیس لوگ تھے، جن کی پہلے لوگوں پہ حکومت ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، انہیں نبی کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یلقی الروح من امرہ، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ اپنے فیصلے سے جس پر چاہتا ہے وہی کا نزول سے نبی بنا دیتا ہے۔ اس میں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پاس دولت ہے تو یہ تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے تو یہ اسی کا مال ہے، تمہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، تم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مردہ بن جاؤ گے۔ جسے چاہے گا عطا کر دے گا، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ اپنے فیصلے سے جس پہ چاہتا ہے وہی نازل فرما دیتا ہے۔ اور نزول وحی کا مقصد یہ ہوتا ہے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، کہ لوگوں کو اس دن کی حقیقت سے آشنا کرے جب انہیں پھر اللہ کے حضور پیش ہونا۔ منصب نبوت کیا ہے؟ کہ لوگوں کو آخرت کا یقین دلائے، آخرت کی تیاری کروائے، راستہ بتائے کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، معیشت کیسی ہونی چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے، کاروبار کیسے ہوگا، معاشرت اور تہذیب کسے کہتے ہیں، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے۔ یہ نبوت یہ ساری نعمتیں عطا کرتی ہے تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو سرخ روح ہو، وہاں عذاب الہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یوم ہم بارزون، جس دن سارے خواہ مخواہ، کوئی چاہے نہ چاہے، سب کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، سب اس کے حضور میں پیش ہوں گے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ، کوئی حرکت ان کی، کوئی سکون، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی خیال جو ان کے دل میں دماغ میں گزرا، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہو، سب کچھ اللہ کے ساتھ، بندہ بھی سامنے ہوگا، اس کا سارا کردار بھی اللہ کے سامنے، ساری سوچیں، ساری باتیں، سارے الفاظ۔ اب تو سائنس سے ایک نئی کوشش کر رہی ہے نا، سائنس کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بنی نوع انسان نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ساری فضا میں موجود ہیں، ساری ریکارڈ ہو گئی ہیں، مٹی کوئی نہیں۔ اب کوئی ایسا طریقہ ہو کہ انہیں سمجھا یا پڑھا جا سکے، کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جو فضا سے ان الفاظ کو لے لے، اب یہ کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی ریکارڈنگ مشین ایجاد کی جائے، کوئی ایسی ریڈنگ مشین ایجاد کی جائے کہ جو الفاظ فضا میں، اب اس کی سائنس قائل ہے کہ آج تک نسل انسانی میں سے کسی بندے نے کوئی لفظ منہ سے نکالا وہ مٹا نہیں ہے، فضا میں موجود ہے۔ اس قادر کے اپنے کام ہے، اس نے کیسا ریکارڈ بنا دیا، فضا میں بنا دیا، ہر چیز وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، لفظ لفظ۔ ہم جب بولتے ہیں تو ہم تو پرواہ نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولنے میں بھی نہیں ڈرتے، گالیاں دینے میں نہیں ڈرتے، بھلا برا کہنے میں نہیں، اور میں جو بھی کہو گے وہ آ جائے گا، تمہارے سامنے کر دیں گے، ریکارڈ ہو رہا ہے، تم ریکارڈنگ روم میں ہو، جو بولتے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی کیسٹیں بن رہی ہیں، گھبراؤ نہیں۔ اور پھر پوچھا جائے گا کہ تم میں سے ہر کوئی بڑا خان بنتا تھا، بڑا چودھری بنتا تھا، بڑا حکمران بنتا، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، ملک اليوم، آج بتاؤ حکومت کس کی ہے، بادشاہ کون ہے؟
آج بتاؤ کون سردار ہے، کون بڑا ہے، کون حکمران ہے، کس کی بات مانی جائے گی؟ کوئی نہیں بولے گا۔ للہ الواحد القہار آواز آئے گی، اللہ واحد لا شریک اور زبردست جو ہے، سب پہ قادر ہے، حکومت صرف اس کی۔ سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ یہ وقت کے بنے ہوئے بت ہیں، ایک کے بعد ایک گرتا چلا جاتا ہے، حکومت اس کی ہے جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ ریکارڈ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جہنم حاضر ہوگی، جنت سامنے ہوگی، ہر بات اللہ کریم جانتے ہیں۔ فرمایا آج جو کچھ تم نے بما کسبت، جو تم نے کمایا، اس کمائی کا آج بدلہ تمہیں وہ کمائی دے دی جائے گی۔ یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، اگر تم نے نیکی کمائی نیک بدلہ مل جائے گا، تم نے برائیاں کمائی ہیں تو پھر ان کا عذاب بھگتو۔ لا ظلم اليوم، آج کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ کسی نے نیکی کی ہو تو اسے سزا مل رہی ہو یا کسی نے برائی کی ہو تو اسے انعام ملا، ایسا نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ جو جس نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی جو کر رہے ہو تم اپنے لیے کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے، نہ اللہ پر، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ علماء پر، نہ پیروں پر، نہ فقیروں پر، اپنے لیے کر رہے ہو، اپنے ساتھ بھلا کر رہے ہو۔ اور برائی کر رہے ہو تو اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہو، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، زیادتی نہیں ہوگی، جو کچھ جس نے کیا ہے وہ اسے مل جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا، کوئی دیر، جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً ہو جاتا ہے، وہاں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَيَّ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ اے میرے حبیب، ان کو اس دن سے ڈرا جو ہر لمحہ قریب ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ قریب ہو رہا ہے، نزدیک آ رہا ہے۔ قیامت تو بہت بڑی بات ہوگی۔ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا ہے کہ من مات فقد قام قیامت ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے اس کی ایک طرح سے قیامت قائم ہو، ایک چھوٹی سی قیامت اس کے لیے تو بن جاتی۔ تو ان لوگوں کو اس سے ڈرا جو دن ب دن، لمحہ ب لمحہ، ہر سانس میں وہ قریب آ رہا ہے۔ وہ تمہارے جو تم سانسیں لے رہے ہو، جو تم زندگی گزار رہے ہو، جو دن رات گزر رہے ہیں، وہ تمہارے قریب تر آ رہا ہے۔ انذرہم یوم العاصفہ، انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائیے، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اذا القلوب لدی الحناجر کاظمین، دل دکھوں سے بھر کر گلے میں حلق میں آ ٹکے۔ جب وہ وقت آئے گا، اس کا جب سامنا ہوگا تو دکھ سے بھر کر دل حلق میں آ اٹکے گا۔ محاورہ ہے نا کہ دل کا حلق میں آ جانے، بہت بوجھل ہو جانا، وہ آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس ہادم اللذات کو یاد رکھا کرو، یعنی لذتیں مٹا دینے والی ہے، موت کی یاد۔ موت کو حضور فرماتے تھے یہ ہادم اللذات ہے، یہ لذتیں مٹا دیتی ہے۔ خیال آتا ہے وہ چیز لے لوں بڑی بات ہے، بڑا مزہ ہوگا، وہ گاڑی چھین لوں بڑا مزہ ہوگا، وہ عہدہ میں، جب موت کا خیال آتا ہے تو نہ عہدے میں مزہ رہتا ہے، نہ گاڑی میں، نہ اس میں، بندہ کہتا ہے جو اللہ نے دیا ہے وہی ٹھیک ہے، اللہ مجھے عذاب سے بچائے۔ تو فرمایا اسے یاد رکھا کرو۔ اور پھر ایک اور مصیبت، اپنا کردار وہ جو بوجھ بن کر اوپر پڑ گئے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، پھر ان کا کوئی حمایتی بھی نہیں بنے گا۔ کوئی بندہ ظلم کرنے والوں کی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی، کفر کرنے والوں کی، نافرمانوں کی کوئی بندہ حمایت نہیں کرے گا،
کوئی متنفس ان کی حمایت نہیں کرے گا، نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے، سنی ہی نہیں جائے گی، کرے گا ہی کوئی نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اور وہ ایسا علیم و خبیر ہے کہ دل میں بات آنا اور بات ہے۔ آخر ایک بات تو ہے نا، دل میں آئی، دماغ میں آئی، اگر منہ سے نکلی پھر تو لوگوں نے بھی سن لی، دل میں تھی۔ اللہ فرمایا جب تم دیکھ رہے ہوتے ہو تو تمہاری نظر میں بھی کوئی ہیر پھیر آئے تو وہ جانتا ہے۔ خائنۃ الاعین، وہ بصارت کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے، فلاں کو دیکھا، تم نے دل میں یہ سوچا، فلاں کو دیکھا، فلاں چیز دیکھی تو تم نے کہا یہ رات کو چرا لیں گے، وہ تمہاری آنکھ کی خیانت جانتا ہے۔ باقی اعمال کب چھپیں گے کہ جب تم نظر کرتے ہو تو اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرتے ہو تو وہ بھی اس کو معلوم، تو پھر جو ہاتھوں پاؤں سے کرتے ہو، جسم سے کرتے ہو، زبان سے ادا کرتے ہو، وہ کہاں چھپیں گے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور نہائی دل کی گہرائیوں میں جو بھید تم نے چھپائی ہے وہ نہیں جانتا۔ وہی نظر بھٹک جائے تو اسے جانتا ہے، تو دل میں پھر تو خیال دل میں ہے، وہ انہیں بھی جانتا ہے۔ اور پھر یاد رکھو واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو، جو دیکھ رہے ہو، جو کر رہے ہو، اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو، اس کے مطابق اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ تم نہ کسی پر احسان کر رہے ہو، نہ اللہ پر تمہارا احسان ہے، نہ اللہ کے نبی پر، نہ کسی انسان پر، تم اپنے لیے کر رہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کریں بھی نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پیسے تو اب ہم پیڑ کے رکھے، میں نے اس سے بڑی نیکی کی۔ فرمایا تو تم نے کسی سے اگر نیکی کی تو اپنے ساتھ کی ہے بھائی، کسی پر احسان کیوں جتاتے؟ اس کا بدلہ اللہ نے تمہیں دینا ہے۔ اگر واقعی تم نے نیکی کی ہے تو بھول جاؤ، تو اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بت، کوئی غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں اور انصاف کے ساتھ ہوں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اور یقیناً اللہ ہر بات سنتے بھی ہیں، ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں۔ وہ کسی کے بتانے کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی بتائے گا یا فرشتہ لکھے گا تو وہ جانیں گے، نہیں، وہ ذاتی طور پر چیز کو جانتے ہیں۔ ہر حرکت و سکون کو وہ ذاتی طور پر، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے ایمان نصیب ہو اور جو رات دن اللہ کے ساتھ جی رہا ہو، جسے رات دن مئی اعتباری کا احساس ہو کہ میرا رب میرے ساتھ۔ زندگی کا مزہ تو اس بندے کا ہے جو آوارہ ہو گیا، جس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اس کا کیا؟ کٹی ہوئی پتنگ ہے، کسی نے لوٹ لی۔ اللہ توفیق دے ہمیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، گناہ معاف فرمائے، اور اپنی عبادت اور نیکی کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔